بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں، ہر گھڑی، آئے دن نہیں، ہر لمحہ اور ہر گھڑی یہ دوست، یہ میڈیا والے، تمام میڈیا، سوشل ہو یا اپنی ریگولر اور لیگل میڈیا، سب بول رہے ہیں جیسے ابھی یہ ویڈیو ان کا شاہ زیب خانزادہ صاحب، اکثر مہنگائی پر باتیں ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا یعنی کہ اپنا ذہن جو ہوتا ہے انسان کا مائنڈ سیٹ، وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹوٹلی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ چاہے غلط کرے، چاہے بیڑا غرق کرے، چاہے جو کچھ کرے ملک کا، آپ اس کے ساتھ ہی لگے رہیں اور اس کے حق میں ہی بولتے رہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ حق بولنا بڑے حکمرانوں کے سامنے بھی جائز ہے، یہ سنت بھی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو حق اور سچ پر تو ضرور بات کرنی چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا مائنڈ سیٹ، اور میں ایک ادنا سا پاکستان کا ایک کارکن ہوں، تو چاہے وہ میں جو بھی آنے والی حکومت ہو یا موجودہ حکومت، اچھی حکومت جو اچھا کام کرے گی، جو اچھے معاملات حل کرے گی، قبل از وقت سوچے گی، جیسے کہ آنے والے قحط میں حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کیا کہ عوام بھوکھی نہ مرے، قحط آنے والا ہے۔ حکومت کی پوری انڈسٹری، حکومت کے پورے لوگوں کو یہی بیٹھ کے سوچنا چاہیے، آخر مہنگائی کا کیا حل ہے؟ مہنگائی ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی تو ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے اس کے لیے اینگل کیا سوچنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ مہنگائی کم ہو؟ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ وزراء بیٹھے ہیں، وزیر داخلہ صاحب ہیں، ہاں، وزیر زراعت ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے بیٹھ کے۔ وزیر توانائی ہیں، تمام وزراء ہیں، ان سب کو سوچنا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا بحران دن بدن کیوں بڑھ رہا ہے، کیوں نہیں اتنی سبسڈی دی جاتی کہ عوام مہنگائی کے بجائے اپنے خزانے پہ بوجھ دو مگر عوام پر بوجھ نہ دیا جائے؟ کیوں نہیں ایسی سوچ یا ایسا کوئی آئیڈیا کیوں نہیں لگایا جاتا بیٹھ کے؟ اب ایک ادنا سا میں انسان ہوں، میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں، میرا آئیڈیا لے لیں بھائی صاحب۔ جیسے پچھلی حکومتوں نے چندہ مانگا، جیسے عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کو سیٹ اپ کرنے کے لیے، جماعت کو گروتھ کرنے کے لیے چندہ مانگا، تو ملک کو بھی چندہ مانگ کے، لیکن عوام کی خدمت کے لیے چندہ بھی مانگنا پڑے، مانگو نا۔ تو چندے کا طریقہ کار اب میں بتاتا ہوں۔ اوورسیز رات دن لگا ہوا ہے، ہمارے اوورسیز جو لوگ ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہیں، سرمایہ، جی بالکل ہم سرمایہ، میں 20 سال سے اپنے ملک میں پیسے بھیج رہا ہوں، بیرون ملک بیٹھ کے، تو ہم سرمایہ ہیں، لیکن ہمیں تو ایک ٹکے کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم ایک فون جیب میں لے آتے ہیں تو اس کا بھی پوچھتے ہیں کہ جی ٹیکس دیا ہے؟ یار خدا کے لیے کچھ تو عوام کو سہولت دو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، چندہ مانگیں۔ چندہ، میرا مقصد یہ ہے فنڈ اکٹھے کیسے کیا جائے۔ آپ آئی ایم ایف، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پوری دنیا کے لیے سکسیس کرنے کے لیے ملکوں کو آئی ایم ایف قرضے دیتی ہے، وہ ان کا قصور نہیں ہے آئی ایم ایف کا۔ آئی ایم تو آپ کے فائدے کے لیے ہے، آئی ایم ایف آپ کا قصور ہے کہ آپ گروتھ کیسے ملک کو کرو گے، ملک کو آپ قرضے لے کے بھی ملک کو حل اور ملک کے معاملات، یعنی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں گھر میں مجبور ہو گیا، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، اپنے گھر کا سیٹ اپ کرنا ہے، فیوچر کو سیدھا کرنا ہے، کیسے کروں؟ جی قرض لے لو، جی لے لیا میں نے قرض۔ اگر آپ قرض لے رہے ہیں تو اس نیت سے لینا قرض کہ میں یہ معاملات، آنے والی مشکلات، موجودہ مشکلات کو حل کر لوں گا اس قرض سے، تو قرض لو۔ ورنہ اگر آپ وہ معاملات حل ہی نہیں کر سکتے
سود سود پہ سود، تو یہ سود آپ کو فائدہ تو نہیں دے گا، یہ تو الٹا نقصان دے گا۔ تو آپ عقل سے سوچیں کہ کیا یہ آئی ایم ایف کو اوائڈ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سارے بول رہے جی وہ تو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، پچھلے قرضے ہیں ابھی دینے ہیں، اپنی اکانومی اپنے ملک کو، یعنی ایکس وائی زیڈ جو باتیں ہیں سچی ہیں، میڈیا والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس وقت آپ تمام میڈیا سے میں بڑے ہی ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایسا آئیڈیا حکومت کو کیوں نہیں دیتے کہ وہ قرض لینا عوام سے لیں، اپنے ملک کی عوام سے، بیرون ملک جو وزیر اعظم صاحب نے ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ بیرون ملک ہمارا لوگ سرمایہ ہیں، ہاں جی ہیں سرمایہ، تو ان کو بولو نا کہ ہم اس دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہمارے لیے مدد کرو، تو وہ مدد کر بھی رہے ہیں، الٹا قرض لو ان سے۔ میں فار ایگزامپل $10 کا بھی بیرون ملک لوگوں سے مدد کی اگر آپ کہیں تو کتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ آپ ذرا کیلکولیشن کر کے بتانا مجھے۔ $10 فی بندہ آرام سے باہر رہنے والا دے سکتا ہے، بلکہ $100 بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ ایسی کوئی اسکیم آئیڈیاز، آپ آئیڈیا کے بغیر حکومت کر رہے ہیں، آئیڈیاز کے بغیر حکومت کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنے پروجیکٹ تو بنانے ہیں، خرچ کرنے ہیں، پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں، جی یہ فلاں پروجیکٹ بھی کام کروں گا، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن عوام کو مہنگائی کے دلدل میں پھنسا دیں، یہ بھی کوئی حکومتی یعنی مضبوطی حکومتی سوچ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی کمی یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ جو کام، اب جی یہ دیکھ لیں، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تمام میرے خیال میں میری اگر جو بھی عوام کا جو بھی باشندہ سچ نہ ہو تو مجھے ضرور آپ کومنٹ کیجئے گا، اگر میری بات میں حق اور سچ نہ ہو تو مجھے ضرور کومنٹ کیجئے گا، مجھے لعن طعن کیجئے۔ میں حقیقت یہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں پھر چکا ہوں، اس وقت میں 50 آور ہو چکا ہوں ایج میں، تو میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی میں 18 سال سے باہر کی دنیا میں گھوم رہا ہوں اپنے بچوں کی روزی کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ میلاد النبی ایک نیا فنکشن جو اللہ کے رسول کے دور میں تھا نہ آج ہی عرب دنیا جہاں پر آپ انبیاء تمام آئے، ان کی ہستی، اس کی وقت میں، ان کی زندگی میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، ان تک آپ نے ایک بات یاد رکھنا دوستو، کچھ دوست ہیں ہمارے جیسے رحمان ملک صاحب تھے، غلط قل اللہ آج تک پڑھ رہے ہیں، اور جیسے اعتزاز احسن صاحب تھے، میں وزیر اعظم صاحب، حالانکہ میں پی ٹی آئی اور وزیر اعظم صاحب کا ادب احترام کرتا ہوں بہت زیادہ، ان میں سے ہیں کچھ لوگ، یار انگلش کی تو پنڈل کتابیں سیکھ لیں آپ نے، بڑی فرفر اور بہترین انگلش بولنے میں تو آپ بہت بڑے ماہر ہیں، جو دین اسلام آپ دعوے کرتے ہیں میلاد النبی کے، ہاں ریاست مدینہ کے، تو آپ کو اس ریاست مدینہ کے عرب اور اس کے قرآن اور اس کا جو پلرز ہیں ہمارے اسلام کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا پلر، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ 5 پلر ہیں جو دنیا اسلام اس کے اوپر کھڑی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ میلاد النبی پلر ہے جو اللہ کے رسول نے خود منائی نہیں ہے نہ حکم کیا ہے؟ کسی بھی مسند کتاب میں مجھے دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کے لیے حکم کیا کہ میرے آنے پر خوشی بجانا۔ اتنا ضرور ہے کہ درود پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، آپ کی رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، آپ واپس بھی اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی اسی مہینے میں۔ آپ خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ آپ کو غم منانا چاہیے کہ اسلام کی ساری دنیا غم کس لیے کہ آپ چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کے۔ ہمیں دکھ ہے اس چیز کا، کیوں کہ آپ رہتے یا آپ حکم کرتے، کسی آپ کے خلفاء آج تک ہوتے تو ہم مسلمانوں کو یہ وقت دیکھنے کو نہ ملتا کہ ہم جو مسلمان، آپ دیکھ لیں پورے ورلڈ میں کہ کہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی،
کہاں مسلمان خود سے خود زیادتی نہیں کر رہے؟ امریکہ کو رات دن غلط کہہ رہے ہیں، جی امریکہ غلط، جی امریکہ غلط، جی امریکہ ہے، جی IMF غلط۔ یار نہیں، آپ سوچیں، آپ خود غلط ہیں، آپ خود غلط ہیں۔ افغانستان جب امریکہ تھا امن تھا، جب امریکہ چلا گیا آپ دیکھو مسجدوں میں بم پھٹ رہے ہیں، عوام بے حال ہے، روٹی روزی نہیں ہے، بچے در پدر ہیں، ان کے گھر در پدر ہیں۔ کیا یہ حکومت اسلامی ہیں؟ ان کو حکومت اسلامی آپ بولتے ہیں؟ رات دن تعریفوں میں۔ یار میں معذرت کے ساتھ اس میڈیا مافیا سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی تعریف کرو کسی چیز کی، اس کا بیک گراؤنڈ پورا دیکھ کے اور اس کا موجودہ حال سسٹم دیکھ کے پھر کرو۔ جو تعریف کے لائق ہے اس کی تعریف کرو۔ میں بھی کرتا ہوں، میرے نبی کی کتوں کی خاک کے برابر بھی میں نہیں ہوں، اور میں تو پوری مخلوق کو کہوں گا میرے نبی کے کتوں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، کیونکہ میرا نبی تھا جو پوری دنیا کو نبی انباب خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ اس نے پوری دنیا کو خبر دے کے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی عبادت گاہیں بنی۔ کس کے لیے؟ کلمہ شہادت گونجا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے گونجا۔ اس لیے نہیں گونجا کہ ایک آدمی، پوری عوام غربت سے مر رہی ہے، 22-23 کروڑ عوام، اور اس پر اور غربت کے جو ہے نا ایکٹ لاگو ہو رہے ہیں، اس پر اور غربت کے پیسے، غربت کی کہانیاں شروع کر دی گئی ہیں، اس پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ میں اس ملک میں بیٹھا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سنگاپور اور ملیشیا کا میرا کام ہے، سنگاپور میں، ملیشیا میں، تو میں یہ دیکھتا ہوں، مجھے اللہ کو جان دینی ہے، قسم کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کھا کے میں بتاؤں اور آپ مجھے انعام دیں گے، نہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک بس پر جاتا تھا، اس بس کا کرایہ 10 سال بعد بھی وہی ہے، ایک 10 سینٹ نہیں بڑھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اپنے ملک کا، اپنے اس کا خیال اتنا رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ سے ملک نہیں چلتا تو آپ ایک اور کام کریں، آئیڈیاز بنائیں، اپوزیشن کو بلا لیں، ان کے اچھے لوگوں کو بلا لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے 5 فنگر ناٹ سیم، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اچھے انسان بھی ہیں، چاہے آپ کی حکومتی ہوں یا غیر حکومتی عوام میں، ان لوگوں کو لے لینا۔ جیسے شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں، لے لینا، ان کو بلا لیں حکومت میں، کیا ہو جائے گا؟ سمیع ابراہیم صاحب کو بلا لیں۔ اس طریقے سے جتنے بڑے بڑے آئیڈیاز دینے والے لوگ ہیں، بلا لینا، ان سے آئیڈیا لیں کہ بھائی کیا کریں ہم، اچھا آئیڈیا۔ ہاں، آپ رات دن آئیڈیا بنا رہے ہیں، میں ایک ہی آخری آئیڈیا دے رہا ہوں کہ عوام سے مانگیں، عوام کی خدمت کے لیے۔ عوام $10 $20 $50 $100 تو دے دے گی، لیکن فیوچر میں آنے والے تمام، ہر آئے دن، ہر آئے مہینے، ہر آئے ہفتے، یہ مہنگائیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی نا، مہنگائی سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ جو یہ آئے ہفتے عوام کو پریشان، حکومت کو پریشان، دنیا میں جو ہے نا ڈھنڈورا پیٹنا، اور دنیا دیکھ رہی ہے تماشا ملک کا، بدنامی ملک کی۔ خدا کے لیے، اس ملک کے لیے آئیڈیاز۔ آپ شہر بنا رہے ہیں، میں نے ابھی سنی تقریر عمران خان صاحب کی کہ شہر، دوسری سٹی بن رہی ہے، ڈیم بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملک کے لیے بہت ہی یعنی کہ کارآمد کام ہے۔ جیسے کہ حضرات پچھلے جن کو آپ چور بولتے ہیں، وہ کر گئے، انہوں نے اپنے اربوں کے پراپرٹیاں بنائیں، یہ مریم نواز ہو یا اورنگزیب ہو یا یہ تمام جو کنبہ ہے، یہ بچوں کا یعنی کہ جس کو بولتے ہیں کنبہ پرستی، انہوں نے تو بہترین کنبہ پرستی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور وہ بہترین کنبہ پرستی کر کے اب دیکھیں، اب یہ کل کا PDM کا جلسہ دیکھا نا، صرف مریم نواز اور اس کے پیچھے جناب مولانا صاحب ننگے چہرے سے، جس کو بولتے ہیں پردہ فرض واجب، مولانا صاحب اس ننگے چہرے اور ننگے باؤں والی ناچنے والی ایک عورت کے پیچھے کھڑے ہیں، پہلے اس کو تقریر کرا کے پھر کچھ تو خیال کرو اپنے دین کا اور اپنی دنیا کا، اپنی غیرت کا۔ حضرت میں معذرت کے ساتھ، جس کو بھی کوئی دکھ لگے اس بات سے، میں اس کا ضرور معذرت خواہ ہوں
چاہے اپوزیشن کو لگے یا حکومت کو لگے، میں حق کہنے کا حقدار ہوں۔ سمیع ابراہیم صاحب ہیں، حق کہتے ہیں تو حقدار ہیں ہم۔ مائی ڈیری والی حق کہتی ہیں تو ہم حقدار ہیں کہنے کے لیے۔ کافی میڈیا کے تمام لوگ اگر حق سچ کہتے ہیں حقدار ہیں، مگر کچھ تو ملک کا اور قوم کا خیال رکھو۔ جو دشمن ممالک ہمارے ہیں وہ یہ تو نہ سوچیں کہ ہمارے ملک میں خوشیاں تو نہ منائیں اپنی ٹی وی اور میڈیا پہ جیسے انڈیا کر رہا ہے۔ آپ تھوڑی سی بات ملک کے خلاف، حکومت کے خلاف کرتے ہیں، انڈیا ڈھول دھماکے بجاتا ہے میڈیا پر۔ اس کی میڈیا ہے ہی اس کام کے لیے کہ ہمارا ملک اتنا ان کو برا لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہفتہ بھر پورا مہینہ اس کو چلاتے رہتے ہیں آئے دن۔ آپ یہ تو خیال رکھیں کہ ملک میں ملک کا بھی دھیان ہو، عوام کا بھی دھیان ہو، حکومت کا۔ اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر عوام کا ہر باشندہ حکومت کا ساتھ دے، حکومت کبھی نہیں گر سکتی، ملک کبھی نہیں گر سکتا، ملک دن بدن کامیابی کی طرف جائے گا۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ فنڈ جو پرابلم ابھی ہے ملک کو، اس کے لیے ایسی پلاننگ تیار کی جائے، ہماری حکومت وہ پلاننگ تیار کرے جس سے ہماری عوام اور ہماری اکانومی گروتھ ہو، ہماری عوام مضبوط ہو، ہماری عوام کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کم از کم وہ پوائنٹ تو سستے کریں، چاہے امیروں سے فنڈ لے کے کرے یا امراء سے، وزراء کی تنخواہیں گھٹا کے کرے، جو بھی ایڈیاز کیوں نہیں ہیں۔ اگر حکومت آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایڈیاز تو ہوں گے، تو آپ اپنے ایڈیاز یوز کر کے عوام کو مہنگائی سے بھی بچائیں۔ عوام کے مین پوائنٹ مثلا بجلی، گیس، اور یہ بجلی گیس ہوگی، یہ